بک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز حاضرین، آج کی یہ بزم محترم میاں محمد اشتیاق صاحب ان کے اصالِ ثواب کے لیے منعقد ہے۔ اللہ پاک ان کی آنے والی منزل آسان فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ جس مقصد کے لیے دوست رشتہ دار جمع ہوئے ہیں، وہ مقصد صرف ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے بخشش مانگنا، اور اللہ اپنے بندوں سے قرآن مجید میں بار بار کہتا ہے کہ تم مجھ سے بخشش مانگو، میں رب ہو کر تمہیں معاف کر دوں۔ اسی رب نے ہی اپنی بخشش کے حوالے سے کبھی اپنے آپ کو رحمان کہہ کے پکارا ہے، کبھی رحیم کہہ کے پکارا ہے، کبھی غفور کہہ کر پکارا ہے، کبھی غفار کہہ کر پکارا ہے کہ میرے بندے کا کام مجھ سے معافی مانگنا ہے۔ دنیا کا بندہ اکتا جاتا ہے، ایک دفعہ غلطی معاف کرے، دو دفعہ غلطی معاف کرے، تین دفعہ معاف کرے، اکتا جاتا ہے۔ ایک رب ہی تو ہے جو اپنے بندے سے کہتا ہے کہ تو جتنی بار بھی مجھ سے معافی مانگے گا، میں رب ہو کر پھر بھی تجھے معاف کر دوں۔ اور آج ہم سارے کے سارے اللہ سے کچھ اور مانگنے کے لیے نہیں آئے، صرف اس جانے والے کے لیے رب سے اس کی بخشش اور مغفرت مانگنے آئے۔ ایک بندہ ہے جس نے 70 بار اپنے رب سے معافی مانگی، ہر بار وہ معافی مانگتا، وعدہ کرتا، توڑ لیتا، معافی مانگتا، وعدہ کرتا، توڑ لیتا۔ 71 دفعہ ایسے کر لیا، اب وہ کہتا ہے کہ اپنے آپ سے کہتا ہے کہ اب میں نے اتنی بار معافی مانگی ہے، وعدہ توڑا ہے، لہذا اب میں نے اپنے رب سے نہ معافی مانگنی ہے نہ وعدہ کرنا ہے۔ اتنی بار توڑ چکا ہوں، پتہ نہیں میرا رب میرے ساتھ کیا کرے۔ اپنے ساتھ اس نے یہ وعدہ کر کے پھر اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ لیا۔ رب کائنات نے غیب سے آواز دی، میرے بندے منہ تو نے موڑا ہے، میں نے تو پھر بھی نہیں موڑا، تو اب بھی مجھ سے معافی مانگتا۔ یہ 70 دفعہ کیا ہے، 71 دفعہ کیا ہے، تو ساری زندگی بھی معافی مانگ کر وعدہ کر کے توڑتا رہتا، میں رب ہو کر پھر بھی تجھے بخشتا رہتا، پھر بھی تجھے معاف کرتا۔ وہ رب اپنے بندوں کے ساتھ اتنا کریم ہے، اتنا شفیق ہے، اتنا پیار کرنے والا ہے کہ اسی رب نے یہ کہا ہے نا کہ محبوب میری طرف سے میرے بندوں کو یہ پیغام پہنچا۔ عرض کیا مولا کیا پیغام پہنچاؤں؟ فرمایا پیغام یہ ہے کہ رحمتی غضبت علی غلبی، میرے بندوں کو میرا میسج کنوے کر دے کہ میرے بندوں میری صفت پکڑنا بھی ہے، میری صفت جلال بھی ہے، غضب بھی ہے، قہار بھی ہے، لیکن یاد رکھ لو ان ساری کی ساری جلالیت والی صفات پر میری رحمت کی صفت پھر بھی غالب ہے، میری رحمت کی صفت پھر بھی غالب ہے۔ اس لیے ہر بندے کا اللہ نے ایک مزاج بنایا ہے، آپ کا بھی ایک مزاج ہے، کسی کا مزاج شیریں ہے، میٹھا ہے، کسی کا مزاج کڑوا ہے، لیکن یاد رکھ لیں رب کا بھی ایک مزاج ہے، اللہ کا بھی ایک مزاج ہے۔ اور اللہ کا مزاج کیا ہے؟ اللہ کا مزاج یہ ہے اس کے مزاج میں اپنے بندے کو بخشنا ہی بخشنا، یہ رب کا مزاج ہے۔ اس لیے اس رب نے بتائیے ایمان سے بزرگ بیٹھے پکڑنے کے لیے بھی کوئی رات بنائی؟ بولیے پکڑنے کے لیے بھی اس نے کوئی رات بنائی ہے؟ بخشنے کے لیے اس نے رات بنائی ہے، شب برات بھی بنائی ہے، شب قدر بھی بنائی ہے، لیکن پکڑنے کے لیے کوئی رات نہیں بنائی۔ بخشنے کے لیے راتیں بنائی ہیں کہ میرے بہت سارے بندے ایسے ہیں جو
جو سارا سال مسجد میں نہیں آتے، سارا سال مجھ سے معافی نہیں مانگتے، اللہ کہتا ہے جس طرح تم دنیا میں مختلف چیزوں کی سیل لگاتے ہو، میں بھی 2 راتیں سیل لگاتا ہوں۔ تمہارے ہاں بھی سیل لگتی ہے، کبھی جوتوں کی، کبھی کپڑے کی، کبھی کسی چیز کی۔ فرمایا گناہگاروں سارا سال تم میرے پاس نہیں آتے، معافی نہیں مانگتے، میں نے 2 راتیں تمہارے لیے بنائی ہے، سیل لگا دی ہے۔ کوئی کتنا بڑے سے بڑا پاپی، کتنا بڑے سے بڑا گناہگار اس رات آ کر مجھے کہہ دے مولا مجھے بخش دے، میں رب ہو کر اسے بھی بخش دیتا ہوں۔ میں رب ہو کر اسے بھی کیا کر دیتا ہوں؟ بخش دیتا ہوں۔ وہ مولا اتنا کریم ہو۔ پھر یاد رکھ لیں ہمیں اپنے بخت پہ رش کرنا چاہیے۔ اور نور گارڈن میں رہنے والوں، رمیہ اشتیاق صاحب کے دوستوں، ہمیں اپنی قسمت پہ رش کرنا چاہیے۔ اگر شب برات ملی ہے تو وہ بھی ہمیں کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ شب قدر ملی ہے تو ہمیں ملی ہے، کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ یہ بخشش کی راتیں بھی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، کسی اور کو عطا نہیں کی۔ ہمارے ساتھ رب کا یہ رویہ، ہمارے ساتھ یہ بخشش کا طریقہ، یہ پیار، یہ شفقت کسی اور وجہ سے نہیں ہے۔ اگر ہے تو یہ صدقہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ، یہ تاجدار کائنات علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ راتیں دی ہیں اور ہمیں یہ سارا کچھ عطا کیا۔ اور پھر یہ بات یاد رکھ لیں عقیدے کے اعتبار سے کہ رب سے بخشش مانگنا، بولیے ذرا، رب سے بخشش مانگنا کسی مولوی کی سنت نہیں، رب سے بخشش مانگنا کسی پیر کی سنت نہیں، رب سے بخشش مانگنا کسی دنیا دار کی سنت نہیں، رب سے اپنے مرنے والوں کے لیے بخشش مانگنا یہ کسی ایک نبی کی بھی نہیں، اللہ کے کل نبیوں کی سنت ہے۔ ہر نبی نبی ہو کر، رسول ہو کر اپنے لیے بھی رب سے بخشش مانگتا رہا، اور اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگتا رہا۔ نماز میں آپ پڑھتے ہو ربنا اغفر لی، اے اللہ میری کیا فرما، میری کیا فرما، بخشش فرما، میری کیا فرما، بخشش فرما۔ اب یہ دعا کسی اور کی نہیں ہے، کس کی؟ اللہ کے پیغمبر کی ہے۔ اللہ کا پیغمبر بھی کون ہے؟ جسے اللہ کا خلیل ہونے کا شرف حاصل ہے اور حضور کا جد امجد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ جب ابراہیم اتنے امتحانات سے گزر کر اللہ رب العزت کے ہاں ہر امتحان پاس کرنے کے باوجود بھی وہ بھی رب سے کہتا ہے اے اللہ میری بخشش فرما، جب رب کا پیغمبر کہے تو بتاؤ پھر عام گناہگار کو کتنا رب سے بخشش مانگنی چاہیے؟ پیغمبر رب سے کہہ رہا ہے اے مولا میری بخشش فرما، اور پھر یہی بس نہیں کی وَلِوَالِدَيَّ، اے اللہ میرے والدین کی بھی بخشش فرما۔ کس کی بخشش فرما؟ میرے والدین کی بھی بخشش فرما۔ گویا اپنے لیے اپنی زندگی میں یہ نہیں کہ بندہ مرے تو تبھی بخشش مانگنی چاہیے، نہیں، بندہ زندہ ہو تب بھی اپنے لیے بخشش مانگے، اور جب دنیا سے چلے جائے تب بھی والدین کے لیے کیا مانگے؟ بخشش کی دعا مانگے۔ یہ کسی اور کی سنت نہیں، اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ اور پھر نوح علیہ السلام کو پڑھ لیں، سورہ نوح، وہاں بھی اللہ کہتا ہے نوح علیہ السلام نے دعا مانگی رب اغفر لی، اے اللہ میری بخشش فرما۔ کتنے سال نوح علیہ السلام نے توحید کا کام کیا؟ 900 سال یا 1300 سال کیا ہے۔ اتنے سال دین کا کام کرنے کے باوجود بھی اللہ کا پیغمبر اللہ سے کہہ رہا ہے اے اللہ میری بخشش فرما، میری کیا فرما؟ بخشش فرما۔ وَلِوَالِدَيَّ، اور میرے والدین کی کیا فرما؟ بولیے والدین کی کیا فرما؟ بخشش فرما۔ ابراہیم بھی اپنے لیے دعا مانگ رہا ہے اور اپنے والدین کے لیے مانگ رہا ہے۔ نوح پیغمبر ہو کر اپنے لیے بھی دعا مانگ رہا ہے اور اپنے والدین کے لیے بھی کیا مانگ رہا ہے؟ دعا مانگ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا مانگی رب اغفر، اے اللہ میری بخشش فرما دے، میری کیا فرما دے؟ بخشش فرما دے۔ ولی اخی، اے اللہ میرا بھائی جو ہارون ہے اس کی بھی بخشش فرما دے۔ گویا اپنی بخشش مانگنا،
اپنے والدین کی بخشش مانگنا، اپنے بھائیوں کی بخشش مانگنا، اپنے دوستوں کی بخشش مانگنا، یہ کسی اور کی سنت نہیں ہے، اللہ کے سارے نبیوں کی سنت ہے۔ اللہ کے سارے نبیوں کی کیا ہے سنت؟ اب آئیے تاجدار کائنات کی طرف، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ وہ بولو بھائی، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنے لیے دعا مانگی اور اپنی امت کے لیے بھی کیا مانگی ہے؟ بولیے کیا مانگی ہے؟ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضور کا معمول تھا کہ حضور جنت البقیع میں جاتے۔ کہاں جاتے؟ جنت البقیع میں، اور وہاں جا کر ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر بخشش کی دعا مانگتے۔ اب توجہ طلبات ہے، یہ جنت البقیع میں کون دفن ہے؟ حضور کے صحابہ دفن ہے نا۔ کون دفن ہے؟ حضور کے صحابہ دفن ہیں، حضور کی ازواج دفن ہیں، بیٹیاں دفن ہیں، نواسے دفن ہیں، وہ سارے وہاں پر دفن ہیں۔ اللہ کا نبی وہاں جنت البقیع میں جا کر ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کیا مانگ رہا؟ کیا ان کا صحابی ہونا بخشش کے لیے کافی نہیں؟ بولو، پھر انہوں نے حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا، کیا یہ شرف کام ہے؟ پھر جنت البقیع کے اندر وہ دفن ہوئے ہیں، حضور کے مدینے میں وہاں وہ دفن ہے، اس کے باوجود وہ کس کے مددگار ہیں؟ حضور کی دعا کی، کہ حضور ہمارے لیے کیا مانگتے ہیں؟ بخشش کی۔ ان کو اپنی صحابیت پر فخر ہوتا اور وہی بخشش کے لیے کافی ہوتی تو حضور کو دعا مانگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مانا یہ بنا، کوئی کتنے بڑے سے بڑے منصب پر پہنچ جائے اور کتنا بڑے سے بڑا نیک کیوں نہ ہو جائے، وہ پھر بھی دوسروں کی دعاؤں کا محتاج رہتا ہے۔ دعاؤں کا کیا رہتا ہے؟ محتاج رہتا ہے۔ ایمان سے بتاؤ، جس کے لیے حضور نے دعا کی ہوگی وہ بخشا نہیں جائے گا؟ بولو، بخشا جائے گا یا نہیں بخشا جائے گا؟ دعا مانگنے والا کون ہے؟ اللہ کا محبوب ہے۔ اتنے بڑے ان کے پاس رتبے، مقام، کمال، شان ہونے کے باوجود بھی ان کے لیے پھر بھی ماہی کیا کر رہا ہے؟ دعا کر رہا ہے۔ تو اگر ان کے لیے حضور دعا کر رہے ہیں تو بتاؤ ہم تو کتنے گنہگار ہیں، ہمارے ماں باپ کتنے گنہگار ہیں، لہذا پھر ہمیں ان کے لیے بخشش کی دعا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ تاجدار کائنات علیہ السلام کی حدیث سے بات سنی، حضور نے ایک لشکر بھیجا جہاد کے لیے۔ جب وہ جہاد کے لیے لشکر گیا، جنگ ہوئی، صحابہ کرام نے جنگ کو جیت لیا۔ حضور کے صحابی چھلنی ہے، پورا جسم چھلنی ہے، زخموں سے چکنا چور ہے، خون نکل رہا ہے۔ حضور کے دوسرے صحابی دوڑ کر ان کے پاس گئے، کہا میں دیکھ رہا ہوں تم جاں طلب ہو، تمہاری روح کا فص انسی سے پرواز کرنے والی ہے، بتاؤ اگر کوئی خواہش ہے تو مجھے بتاؤ۔ فرمایا کوئی اور خواہش نہیں، تم مدینے جاؤ گے نا تو محبوب سے میرا سلام کہنا۔ محبوب سے میرا کیا کہنا؟ سلام کہنا۔ کہا کوئی اور بات بھی ہے؟ فرمایا ہاں، اور دوسری بات یہ، سلام کے بعد حضور سے کہنا میرے لیے بخشش کی دعا فرما۔ بخشش کی کیا فرما دیں؟ اب دنیا سے جانے والے صحابی ہیں، عامر بن عقیل، اور دوسرے والے موسیٰ اشعری ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے۔ بتاؤ، شہادت پائی انہوں نے میدان جہاد، حضور کو دیکھا، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی، یہ سارے اعمال کیے، اس کے باوجود بھی وہ صحابی اگر محتاج ہے یا تمنا رکھتا ہے تو کس بات کی کہ محبوب میرے لیے بخشش کی دعا فرما۔ کیا بخشش کے لیے شہادت کافی نہیں تھی؟ بولیے، شہادت کے لیے بخشش کے لیے شہادت کافی نہیں تھی؟ صحابی ہونا کافی نہیں تھا؟ میدان جہاد میں تلوار لے کر کافروں سے جنگ کرنا کافی نہیں تھا؟ لیکن اس کے باوجود کہا میرے محبوب سے جب ملو تو محبوب کو سلام بھی کہنا، اور سلام کے ساتھ کہنا میرے لیے بخشش کی دعا۔ حضرت موسیٰ اشعری فرماتے ہیں ہم جنگ جیت کے مدینہ آئے، جب واپس آئے نبی رحمت علیہ السلام سے ملے، میں نے سلام پیش کیا، فرمایا کچھ اور بھی کہا تھا؟ عرض کیا آقا انہوں نے یہ عرض کیا تھا کہ حضور سے کہہ دے میرے لیے بخشش کی دعا فرما۔ تاجدار کائنات نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے، اللہ سے ان کے لیے بخشش کی دعا مانگ۔ جیسے ہاتھ پھیر کے محبوب نے چہرے پہ ابھی نیچے ہاتھ نہیں کیے تھے،
دعا اتنی پیاری تھی، مانگنے والا اللہ کا محبوب تھا، مانگنے والا اللہ کا پیغمبر تھا، اللہ کا محبوب تھا۔ حضرت موسیٰ عشری کہتے ہیں میرے دل میں پانی آ گیا، میرا محبت میری انگڑائی لی، میں فوراً تاجدار کائنات کے پاس گیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جس طرح اس کے لیے بخشش کی دعا کی ہے میرے لیے بھی بخشش کی دعا کر، میرے لیے بھی بخشش کی کیا کر دے، دعا کر دے۔ قربان جائیں حضور اتنے رحیم تھے، اتنے کریم تھے، اتنے شفیع تھے کہ نبی رحمت علیہ السلام نے انکار نہیں کیا، اسی وقت ان کے لیے بھی رب سے بخشش کی دعا مانگی۔ تو گویا بخشش کی دعا مانگنا اپنے جانے والوں کے لیے اللہ کے نبیوں کی کیا ہے؟ بولو، اللہ کے نبیوں کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ بخشش ہمیں اللہ سے کیا کرنی چاہیے؟ مانگنی۔ نبی رحمت علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا ایک شخص وہ دنیا سے چلا گیا، چلا جانے کے بعد اس کے پلڑے میں کوئی نیکی نہیں تھی کہ اسے بخشا جاتا سوائے ایک نیکی کی۔ حضور نے فرمایا ایک نیکی تھی۔ یا رسول اللہ وہ کون سی نیکی تھی؟ فرمایا وہ نیکی یہ تھی نمازوں میں وہ کمزور تھا، اعمال میں وہ کمزور تھا، بس ایک کام کرتا تھا، دکان بنائی ہوئی تھی، اگر کوئی تنگ دست دکان پہ آ جاتا تو اس سے پیسے نہیں لیتا تھا، بغیر پیسے کے سودا دے دیتا تھا، اور اگر کوئی کھوٹا سکہ بھی لے کر آ جاتا تھا نا، حضور نے فرمایا وہ کھوٹا سکہ بھی رکھ لیتا تھا اور اسے سودا دے دیتا تھا۔ فرمایا تمہیں اللہ نے بخش دیا؟ اس نے کہا جی بالکل بخش دیا۔ فرمایا عمل میں عمل نہیں تھے، نیکیاں کوئی نہیں تھی، بس رب نے یہ فرمایا اگر تو میرے بندوں سے پیار کرتے ہوئے اور شفقت کرتے ہوئے ان سے پیسے لیے بغیر غریبوں کو سودا دیتا رہا ہے، اگر تو اتنا شفیق ہے میں تو تیرا رب ہوں، اگر تو میرے بندوں سے اتنا پیار کرتا رہا ہے میں تو تیرا رب ہوں۔ فرمایا تو کھوٹے سکے لے کر بھی سودا دے دیتا رہا ہے، آج میں نے نہیں دیکھا تو کتنا کھوٹا ہے کتنا کھرا ہے، نہیں، تو نے کھوٹے سکوں کے بدلے میں میرے بندوں سے پیار کیا ہے، آج رب ہو کر میں تجھ سے پیار کرتے ہوئے تجھے بخش بھی رہا ہوں، تجھے اپنی جنت بھی عطا کر رہا ہوں۔ تو بولو پھر رب نے بخشا ہے کہ نہیں بخشا؟ بولو۔ پھر بیٹے نہیں ہیں، بیٹیاں ہیں، داماد ہیں، داماد بھی بیٹے ہوتے ہیں، داماد بھی کیا ہوتے ہیں؟ بیٹے ہوتے ہیں۔ تاجدار کائنات علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ ماں باپ زندہ ہوں پھر تو ہم ان کی خدمت کریں، جب وہ دنیا سے چلے جائیں پھر بھی ماں باپ کا ہم پر وہ حق ہے؟ پھر بھی حق ہے؟ ماں باپ کو زندگی میں جوان بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی معمولی شے نہ سمجھنا، کبھی معمولی شخصیت نہ سمجھنا، معمولی ہستیاں نہ سمجھنا، ماں کتنی گناہگار کیوں نہ ہو، باپ کتنا گناہگار کیوں نہ ہو، اسلام کہتا ہے تم پھر بھی ان کا ادب کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کا احترام کرو، ان کا احترام کرو، نہ جانے کب اور کس وقت وہ رب سے کہہ دے مولا میرے بچے کی خیر کر دے، رب قبول کرتے ہوئے ویسے ہی کر دیتا، ویسے ہی کر دیتا۔ نبی رحمت علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ جب وہ زندہ ہو اس وقت تو حق ہے، دنیا سے چلے جائیں پھر بھی کوئی حق ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں پھر بھی حق ہے، ماہی زندہ تو ہے نہیں، پہلے تو حق تھا ہم کما کے لائیں پیسے دے دیں، رات کو آئیں ٹانگیں دبا دیں، یہ سارے کام کریں، اب تو وہ زندہ نہیں تو اب ہمارا حق کیا ہے؟ فرمایا اب حق یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے چلے جائیں، چلے جانے کے بعد ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر رب سے بخشش مانگو، یہ حق ہے۔ یہ کیا ہے؟ حق ہے کہ تم ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر کیا مانگو؟ بخشش مانگو۔ تو فرمایا تم بخشش مانگو گے تمہارا رب تمہاری دعاؤں کے صدقے انہیں کیا کر دے گا؟ بخش۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا ہم کل خانی کیوں کرتے ہیں؟ آخری جملہ ہے سن لے گا، کل خانی کیوں کرتے ہیں؟ ساتہ کیوں کرتے ہیں؟ نواں کیوں کرتے ہیں؟ چہلم کیوں کرتے ہیں؟ سال کے بعد برسی کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں یارو، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا تھا میری امت امت مرحومہ ہے، میری امت امت بولیے امت مرحومہ ہے۔ امت مرحومہ کا معنی یہ ہے کہ جب بندہ قبر میں جائے گا وہ گناہگار ہوگا، وہ نافرمان ہوگا، فرمایا جب تم کل کرو گے، ساتہ کرو گے، دسواں کرو گے، چہلم کرو گے،
سال کے بعد برسی کرو گے اور تنہا نہیں کرو گے، اتنے لوگوں کو جمع کر کے اس کے لیے رب سے اس کے گناہوں کی بخشش مانگو گے، رب مولا کسی کے تو سفید بالوں پر رحم کرے گا، کسی کے تو سفید بالوں کا حیا کرے گا نا، مولا کسی کے سفید بالوں کا لحاظ کرے گا۔ اتنے لوگ اکٹھے ہو کر دعا مانگنے میں حکمت یہی ہے کہ دعا مانگنے والا ایک ہوتا ہے، آمین کہنے والے سینکڑوں ہوتے ہیں، آمین کہنے والے کیا ہوتے ہیں؟ سینکڑوں ہوتے ہیں۔ کسی کی آمین کے صدقے تو مولا اس کی کیا فرمائے گا؟ بولیے کیا فرمائے گا؟ بخشش فرمائے گا۔ فرمایا یہ تم کل 7واں 9واں 10واں 21واں کرتے ہو، فرمایا اس کا فائدہ یہ ہوگا، گیا وہ گناہ لے کر قبر میں تھا، لیکن جب قیامت کے دن اٹھے گا گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا، گناہوں سے کیا ہو جائے گا؟ پاک صاف ہو جائے گا۔ وہ رب سے کہے گا مولا اتنی نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ مولا کہے گا پیچھے جو اولاد چھوڑ کر آیا تھا وہ تیرے لیے بخشش کی دعا کر دی تھی، اس دعا کے صدقے میں نے تجھے کیا کر دیا ہے؟ بخش دیا ہے، اور تیرے درجات کو کیا کر دیا ہے؟ بلند کر دیا۔ اللہ پاک میاں اشتیاق صاحب کی بخشش فرما، ان کے جملہ خاندان کی جو دنیا سے چلے گئے بخشش کرے، اور ان کی بیٹیوں کو، ان کے بیٹوں کو اللہ صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم، بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو صبر دے، اور اللہ ان بیٹیوں پر ہمیشہ اپنی چادر رحمت کا سایہ رکھے، اور ہمیشہ انہیں دنیا کے ہر غم سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔